السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید احمد غامدی صاحب، مجھے لگتا ہے کہ وہ اردو زبان میں پہلے وہ شخص ہے جو کہ ایج آف عائشہ رضی تعالیٰ عنہا کو چیلنج کیے تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں، ان کی ایج جو ہے وہ 9 یا 6 نہیں، 19 اور 16 ہے، کیونکہ عربک لینگویج میں جو ہے نا 10 کو اور 9 کو الگ سے لکھا جاتا ہے، تو اس میں سے جو عشرہ ہے نا وہ مس ہو گیا ہوگا، اسی لیے یہ پرابلم آئی ہوگی۔ اب اس کی جو ہے بہت سارے ریزنز بھی دیتے ہیں، اور ہم لوگ خود جو ہے بہت سارے ایکس مسلمس بھی جو ہے یہ شکایت کرتے ہیں، ابیوز کرتے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ انہوں نے 9 سال کی بچی سے شادی کیا تھا، 6 سال کی عمر میں شادی کیا تھا، اور 9 سال کی عمر میں انہوں نے کنزمیٹ کیا تھا میرج۔ آف کورس وہ بہت ہی غلط جو ہے ورڈز یوز کرتے ہیں، تو اس چیز کو تو میں دہراتا نہیں ہوں، لیکن یہ بات تو ایک لیول کا فیکٹ ہے کہ جو مذہبی علم ہے، جو کلاسیکل مذہبی علم ہے، اس چیز کو آنسر کرنے سے جو ہے وہ پیچھے رہا ہے۔ اور ہمارے جو سو کالڈ دائی ہے اسلام کے، چاہے وہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہو یا کوئی جو اسٹریٹ دعوت دائز ہے، وہ اس چیز کو جسٹیفائی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ یار دیکھو 6 سال کی عمر میں انہوں نے شادی کیا، 9 سال کی عمر میں کنزمیٹ کیا، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، آج کے ڈیٹ میں اس ٹائپ کی بات بولنا جو ہے وہ اتنا کنونسنگ لگتا نہیں ہے۔ آپ بولو گے کہ نہیں اس زمانے میں ایسا چلتا تھا، وہ بھی کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے۔ اس لیے آرگیومنٹ، اگر پوری دنیا وہ سیم کام کرتی تھی تو پہلے تو پوری دنیا میں جو ہے عورتوں کو دفنایا بھی جاتا تھا، عورتوں کو جلایا بھی جاتا تھا، تو یہ آرگیومنٹ بھی ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ سامنے والا یہ آرگیو کر سکتا ہے کہ اچھا اس زمانے میں ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں آپ اس چیز کو اپلائی نہیں کرو گے اس زمانے میں، تو پھر ایک طرح سے ان کا جو اسوہ حسنہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ آج کے زمانے کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ سب چیزیں جو ہے پرابلمس جو ہے مسلمانوں کو فیس کیا جاتی ہے، اور اس کا میں تو بلیم کروں گا سیدھا کہ آپ جب ایک بلائنڈ فالوئنگ کریے گا محدثین کا، جب آپ بلائنڈ فالوئنگ کیجیے گا امام بخاری کا تو ایسا ہی ہوگا، جب آپ بلائنڈ فالوئنگ کیجیے گا ٹریڈیشنل علماء کا تو ایسے ہی کیجیے گا۔ آپ کو جو ہے صحیح بخاری زیادہ پیارا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پیاری نہیں ہے، حالانکہ کتنے سارے ایسے ریزنز مل چکے ہیں، اور علماء جو ہے، ماڈرن علماء جو ہے وہ آلریڈی اس روایت کے اوپر جو ہے نقد کر چکے ہیں، سندن بھی نقد کر چکے ہیں، اور متن کے حساب سے بھی نقد کر چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کو امام بخاری سے زیادہ پیار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم پیار ہے، اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں تو وہ لوگ کو ویسٹ کا ایجنٹ بلانا سٹارٹ کر دیتے، ان لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنا سٹارٹ کر دیتے۔ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کی حفاظت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ویسٹ کا ایجنٹ بول رہے ہیں، اور اپنی تقلید میں بھلے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزام لگے۔ اس پر ایک بریلوی مناظر تھے، بہت کیا محمد اسد صاحب، یا مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن وہ بہت بڑے بریلوی مناظر تھے، اور انہوں نے بھی اس روایت کا انکار کیا، اور وہ بولے کہ جو یہ اس روایت کو مانتا ہے نا وہ اپنی بیٹی کو، بھائی تو یہ سنت ہو گیا نا، اگر آپ اس روایت کو مانو گے تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ سنت ہے۔ آپ جب مانتے ہو کہ بیوہ سے شادی کرنا سنت ہے، تو آپ کو پھر یہ بھی ماننا، مطلقہ سے شادی کرنا سنت ہے، تو آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ بچیوں سے بھی شادی کرنا سنت ہے، تو اپنی بچیوں کو کی شادی کروا کے دکھاؤ، اور خود بھی دوسروں کے بچے سے شادی کراؤ۔ تو یہ تو ہو گیا پھکی والا جواب، ٹھیک ہے۔ اور تو دوسری بات یہ ہے کہ خود جو ہے غامدی صاحب جو ہے اس کو بہت اچھے سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیے، اس کی جو کمپلیٹ ورژن جو ہے طبقات ابن سعد میں بھی مل جائے گا، اور شاید بخاری میں بھی مل جائے گی، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلموسٹ جو ہے 25 سال کی عمر میں ان کی شادی ہوئی خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد جو ہے جب ان کا انتقال ہوا، جب تک وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے میرڈ تھے تب تک جو ہے انہوں نے کوئی دوسری شادی نہیں کی، اور اس زمانے میں دوسری شادی کرنے کا رواج تھا، ایسا کوئی مونوگامس سوسائٹی نہیں تھی، پولیگامس سوسائٹی ہی تھی۔
لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو سب سے پہلی بات جو ہے ایک مطلقہ سے شادی کیا جو کہ 2 بار ویڈوڈ یا ویڈوڈ ہو چکی ہے، ویڈوڈ یا ڈیورس ہو چکی ہے، اور جب تک ان کی حیات تک انہوں نے کسی اور کے ساتھ ان کو شریک نہیں کیا۔ یہ سیم چیز جو ہے فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کے ساتھ بھی ہے کہ جب تک فاطمہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام جو ہے وہ حیات سے تھی تب تک علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی نہیں کی۔ روایتاً اور درایتاً دونوں یہ چیز ثابت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کے بعد جب عام الحزن ختم ہوا، اس کے بعد خولہ ان کی ایک صحابیہ تھی، وہ رشتہ لاتی ہے 2 لوگ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے بچے سنبھالنے میں آپ کو بہت دقت ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کوئی رشتہ ہے؟ تو ایک رشتہ تو سودا امہات المومنین سودا علیہ السلام کا تھا، ان کی عمر کم اور بیش جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی تھی، اور دوسری جو ہے ایک عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی۔ تو مجھے ایک بات بتائیے کہ کیا جو خولہ تھی وہ کیا خود کسی بچی کا جو ہے وہ رشتہ لائیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر وہ 6 سال یا 9 سال کی تھی؟ یہ پوائنٹ نمبر 1 جو غامدی صاحب نے بولا۔ پوائنٹ نمبر 2 غامدی صاحب نے یہ بولا کہ جب رشتہ پہنچ گیا دونوں کے طرف تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ بات بولا کہ اس کی تو منگنی عائشہ رضی اللہ عنہا علیہ السلام کی منگنی تو آلریڈی ایک جبیر نام کے بندے کے ساتھ ہو چکی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ ہم نے جب سے اسلام قبولا ہے تب سے جو ہے وہ جو ہے مطلب ہم لوگ سے کچھ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر وہ بچی تھی یا ان کی عمر 6 یا 9 سال کی تھی تو کیا یہ بات جو ہے مطلب ایک طرح سے اس بچی کا جو ہے منگنی کہیں اور ہو چکا ہوگا؟ جسٹ امیجن کہ ایسا کیا پاسبل ہے کہ آلریڈی بچی ہے اس کا منگنی کسی اور کے ساتھ ہو چکا ہوگا، ٹھیک ہے، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ان کے پاس یہ پتہ چلا کیا نام ہے جب ان کے جبیر سے جو ہے بات کی گئی تو وہ لوگ صحیح میں جو ہے نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے نا ان کو بھی جو ان کے حساب سے گمراہ کر کے اسلام قبول کروا لے گی۔ تو آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ کوئی 6 سال یا 9 سال کی بچی جو ہے سامنے والے کو مینوپولیٹ یا گمراہ کر سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ہی واقعہ جو ہے انف ہے شادی ثابت کرنے کے لیے کہ ان کی شادی جو 6 یا 9 سال پہ نہیں ہوئی تھی۔ اور بھی بخاری میں کتنی ساری روایتیں ہیں ڈیٹس کو لے کر جو خود علماء نہیں مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کب ہوئی؟ کوئی بولتا ہے 60 سال بخاری کی روایت، کوئی 63 سال، کوئی بولتا ہے 64 ایئرس، ٹھیک ہے، الگ الگ جو ہے ملتا ہے، بخاری کے اندر ملتا ہے۔ اور ایون شاید خدیجہ رضی اللہ عنہا کی ڈیٹس کے پر بھی اختلاف ہے، لیکن اس کو مانا جاتا ہے۔ لیکن اس چیز کو خاص کر جو ہے نا پروٹیکٹ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز تو ہم لوگ پروٹیکٹ کریں گے ہی کہ 6 اور 9 میں ہی ہوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ بھائی اپنا یہ جو جتنے بھی علماء ہیں یہ آئے دن جو ہے پیڈوفیلیا میں جو ہے ملوث ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اپنی جب ہم کو خود جو شادی کرنا ہے بچوں سے تو ہمیں کچھ تو دلیل کی ضرورت ہوگی، تو وہ دلیل ہم لوگ نعوذ باللہ من ذالک اپنی ٹھڑک پوری کرنے کے لیے، اپنی فلت پوری کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ تھوپ دیتے ہیں، اور بخاری میں کیونکہ آ گئی تو بس اس کو ویسے ہی مان جاتے جیسے اللہ کی وحی ہو، جیسے قرآن ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بات سوچتے بھی نہیں ہے کہ جو چیز ہم اپنے باپ کے لیے پسند نہیں کر سکتے وہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے آپ اس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہو، اتنی بھی شرم نہیں آتی۔ تو مجھے ایکس مسلم سے زیادہ ان مولویوں سے جو ہے نفرت ہوتی ہے جن کے وجہ سے جو ہے لوگ ایکس مسلم بنتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے ہیں۔ تو یہ ون آف دا ریزن تھا کہ کیوں جو ہے دس از ون آف دا ریزن فائن۔ اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن جائیے گا تو آپ اور بہت سارے ریزنس، ہسٹوریکل نیریٹو کیسے جو ہے ان کی جو بہن ہے آسمہ رضی اللہ عنہا وہ 10 سال ان سے بڑی ہے تو ہجرت کے ٹائم ان کا کتنا ایج ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لوگ جو ہسٹورینس جو ہے وہ سب کیلکولیٹ، ہسٹری کے خلاف بھی جاتی ہے روایت، تو کیلکولیٹ کر کے جو ہے ان کا عمر 19 سے 20 تک آتا ہے عائشہ تعالیٰ نے کہا جب ان کی شادی ہوئی تھی۔
اب دیکھو ابھی بھی گیپ ہے، مطلب 54 اور 19 اور 20 ابھی بھی گیپ ہے، لیکن اور ابھی بھی کنٹروورشل ہے، لیکن کم سے اب ہم بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا کہ تم نان مسلمس کو خوش کرنے کے لیے یوز کرتے ہو، نہیں، نان مسلمس جو ہے، جو اسلامو فوبز ہے، وہ 19 اور 20 میں بھی راضی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ ہم اس لیے اس چیز کو یہ کر رہے ہیں کہ آپ وہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ کر رہے ہو جس کا امیجن ہم لوگ اپنے ماں باپ کے اوپر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور ان کو لے کر جو ہے آپ اپنی رنگ رلیاں کو جائز کرنے کے لیے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو وہ چیز زبردستی ثابت کروانا چاہتے ہو جو نہ روایتاً ثابت ہے۔ سند کے مسئلے میں بھی ہشام بن عروہ جو ہے، امام مالک جو ہے بولتے ہیں کہ جب یہ عراقیوں سے روایت کرتا ہے تو اس کی جو ہے حافظہ صحیح نہیں ہے، اور نہ یہ درایتاً ثابت ہے، ہر طرف سے جو ہے اس کے اوپر تنقید کی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ اور میں مفتی ابو لیث وغیرہ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ان کا بھی پوائنٹ آف ویو جو ہے اس مسئلے پہ میں بولتا رہوں گا۔ یہ ٹاپک جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوگا انشاءاللہ میرے چینل پہ۔